الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس آخری امت پر بڑے کرم اور احسان کا معاملہ فرمایا ہے کہ قیامت تک کے لیے محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو، آپ کی تعلیمات کو اور آپ کی زندگی کے ایک ایک مرحلے کو محفوظ فرما کے امت کو عطا فرمایا. اسی لیے یہ امت بڑی خوش نصیب ہے. ہمیں یہ بھی بتایا گیا اور یہ بات بھی پہنچی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کو کس وقت تہجد کے لیے اٹھتے تھے. دن کی زندگی تو آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے دوست، لیکن رات کی زندگی گھر کی ہے، کمرے کی ہے. اس میں ایک پرائیویسی ہے، لیکن امت تک محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ پہنچا اور منتقل ہوا. اور مقصد اس میں کیا ہے کہ اس امت نے جو بھی عمل کرنا ہو اس کو اتباع سنت کی ترتیب پہ کر لے، عمل کا اجر بھی ملے اور سنت کی اتباع کا اجر بھی مل جائے. کام تو کرنا ہے، نماز تو پڑھنی ہے، وضو تو کرنا ہے، مسجد آنا ہے، مسجد سے نکلنا ہے، گھر آنا ہے، گھر سے نکلنا ہے، رات سونا ہے، سونے سے اٹھنا ہے، کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھنا ہے، اس سے فارغ ہونا ہے، ساری چیزیں. لیکن یہ سب چیزیں اتباع سنت کی روشنی کے ساتھ ہوں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم تک یہ ساری زندگی محفوظ طریقے سے پہنچ گئی، اور اس کا ایک واحد سبب اور ذریعہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے
آپ علیہ السلام کے دین کی حفاظت بھی کی اور اس کو محفوظ طریقے سے امانت اور دیانت کے ساتھ منتقل بھی کیا۔ اس محسن طبقے کو یاد رکھنا اور ان کی ترتیب کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ بہت ضروری ہے۔ پھر ان میں ایک نمایاں شخصیت، ایک بڑی ہستی جن کی نسبت کا مہینہ شروع ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جمادی الثانیہ اسلامی مہینہ ہے اور اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ چھٹا مہینہ۔ کون سا مہینہ ہے دوستو؟ چھٹا مہینہ۔ جمادی الثانیہ چھٹا مہینہ ہے۔ اس اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو یوم وصال، یوم وفات ہے اس امت کے اس ہستی اور شخصیت کا کہ جن کے لیے فرمایا گیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، کہ جو انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین شخصیت ہے تحقیق کے ساتھ، تحقیقی بات ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں امت کا، وہ افضل ہستی اور افضل بشر وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انتقال ہوا، تو آپ کے انتقال کے ساتھ اللہ نے ایک سلسلے کو شروع فرمایا اور ایک سلسلے کو بند فرما دیا۔ جس دن حضور کی وفات ہوئی ایک سلسلہ بند ہو گیا، ایک سلسلہ کھل گیا۔ جو سلسلہ بند ہوا اس کو صحابیت کہتے ہیں، جو سلسلہ کھل گیا اس کو خلافت کہتے ہیں۔ دماغ کو حاضر رکھیں گے دوست، حضور کی وفات پر جو سلسلہ بند ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابیت۔ اور حضور کی وفات پر جس سلسلے کا آغاز ہوا، دروازہ کھلا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلافت کہتے ہیں۔ نبوت آپ پر مکمل ہو گئی۔ اب امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی بن کر کسی بھی انداز اور عنوان سے نیا نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن جب آپ چلے گئے، امت نے تو قیامت تک چلنا ہے۔ اب امت کی رہنمائی کیسے ہوگی؟ امت کی قیادت کون کرے گا؟ امت کو سنبھالا کون دے گا؟ اس کے لیے اللہ نے جس سلسلے کا احیاء فرمایا، احیاء کے معنی آتے زندہ کرنا، آغاز کرنا، وہ سلسلہ سلسلہ خلافت ہے۔ اس امت کے سب سے پہلے خلیفہ کہ حضور اور ان کے مابین کوئی اور خلیفہ نہیں، کوئی اور شخصیت نہیں، جو خلیفہ بلا فصل ہے، خلیفہ اول ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ان کا انتقال ہوا تو دوسرے خلیفہ جو بالاتفاق طے ہوئے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت ہوئی۔ تیسرے خلیفہ امت کے بالاتفاق طے ہوئے، ان کا نام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو خلیفہ بالاتفاق طے ہوئے ان کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اور جب یہ چاروں مل جائیں، ان چاروں کو آپ ایک عنوان، ایک ٹائٹل، ایک لیبل دینا چاہیں گے تو ان کو کہتے ہیں خلفائے راشدین۔ یہ دور خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ جو لفظ ہم سنتے ہیں نا کہ خلافت راشدہ کا نظام لایا جائے، یا کوئی حکمران کہتا ہے ہم
جب اقتدار میں آئے تو ہم خلافت راشدہ کا نظام لائیں گے. تو اس سے مراد ان 4 ہستیوں کو جب جمع کیا جائے تو ان کے مجموعے کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے اور ان چاروں کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. بات سمجھ گئے دوست؟ اب سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا ان چاروں کے بعد کوئی خلیفہ نہیں؟ خلیفہ تو ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے. خلافت کا نظام تو چلتا رہا تا وقت کہ خلافت عثمانیہ جو آج ترکی کی حکومت ہے، یہ آخری وہ خلافت تھی جو اس دنیا نے دیکھی ہے دوستو. خلافت عثمانیہ پر باطل نے بڑی فکر اور محنت کے ساتھ اس امت سے خلافت کے نظام کو چھین لیا، وہ ختم ہو گئے. یہ ایک الگ پھر بحث ہے، موضوع ہے دوستو کہ خلافت میں کیا اور جمہوریت میں کیا، اس میں کیا فرق ہے اور وہ کیا عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نظام خلافت کو باطل قبول نہیں کرتا دوستو. یہ الگ موضوع ہے، لیکن چند اہم باتیں آج کی مجلس میں عرض کرتا ہوں آپ سے. پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کی کہ خلفائے راشدین کتنے؟ 4. اس کے بعد خلفاء ضرور آئے ہیں، چلتے رہے ہیں، اور کب تک پہنچے؟ خلافت عثمانیہ تک آئے ہیں. اب نہیں ہے، وہ نظام ٹوٹ گیا، آگے اللہ پاک نظام چلائے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. ان چاروں کے بعد خلفاء تھے، لیکن ان کی خصوصیت کیا ہے؟ ان کو کیا انفرادیت حاصل تھی جو باقیوں کے حصے میں نہیں آئی، اور ان 4 کو ایک معیار بنا دیا گیا کہ بھئی ان کی ترتیب پر جو نظام ہوگا وہ صحیح نظام ہوگا. ایک وجہ دوستوں یاد رکھیں گے کہ ان چاروں کی خلافت علی منہاج النبوت ہے. ان 4 حضرات کی خلافت علی منہاج النبوت، منہاج منہج کہتے ہیں طریقہ کار کو. یہ 4 وہ حضرات ہیں کہ جن کے دور خلافت کے مکمل ہونے تک جتنا نظام چلا، جو سسٹم چلا، وہ من وعن بعین ہی اسی طرح تھا جو اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو علمی اصطلاح میں زبان میں کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوت. بات سمجھ گئے؟ ایک تو خصوصیت ان 4 حضرات کی ہے. دوسری خصوصیت، یہ 4 وہ ہیں کہ جو السابقون الاولون میں داخل ہیں. السابقون الاولون. بعض صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی اور شروع میں ایمان لائے، فاصلہ نہیں ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا کل دور کتنے عرصے کا ہے؟ 23 سال کا. ان 23 سالوں میں جتنے صحابہ ایمان لائے، کسی کو 1 سال حضور کی صحبت ملی، کسی کو 6 مہینے ملی، کسی کو 4 سال ملی، لیکن بعض خوش نصیب ایسے تھے کہ جو بالکل شروع کے اوقات میں ایمان لائے، شروع میں. ان کو کہا گیا السابقون الاولون. اس سابقون الاولون میں یہ 4 حضرات شامل ہیں. بات سمجھ گئے دوست؟ 2 باتیں ہو گئی. تیسری خصوصیت ان 4 کی کیا ہے کہ یہ 4 حضرات وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. عشرہ مبشرہ، 10 وہ خوش نصیب صحابی جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی اور ان کی زندگی میں اپنی زبان مبارک سے فرما دیا تھا کہ یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی. 10 نام گنوائے، اور ان 10 ناموں میں شروع کے 4 ناموں میں یہ 4 حضرات شامل. بات سمجھ گئے دوست؟
3 خصوصیات ہو گئی. چوتھی خصوصیت خلفائے راشدین کی کیا ہے کہ چاروں کے چاروں مہاجرین صحابہ ہیں. مہاجرین کے مقابلے میں کون آتے ہیں؟ انصار آتے ہیں. یہ چاروں مہاجرین ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ارشاد میں یہ فرمایا تھا الائمۃ من قریش، اس امت کی جو قیادت ہوگی وہ قریش کے پاس رہے گی، وہ قریشی رہیں گے. اور یہ چاروں حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ چاروں قریش کے اندر آتے ہیں، مہاجرین صحابہ. بعد کے جو حضرات ہیں، بعد میں جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ صحابی ہیں، ان کے فضائل ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے ہجرت نہیں کی حضور علیہ السلام کے ساتھ. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تھی دوستو؟ جی بھائی، ان کی پیدائش ہی مدینہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے. جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو ہجرت کے دوسرے سال جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضرت حسن پیدا ہوئے. وہ تو پیدائش مدینے کی ہے ان کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو چاروں فضیلتیں بیک وقت ایک ساتھ جمع ہو جائیں. میں نے 4 باتیں آپ سے عرض کی. پہلی بات عرض کی خلافت علی منہاج النبوت ہو. دوسری بات عرض کی کہ السابقون الاولون ہو. تیسری بات میں نے عرض کی آپ سے کہ وہ کیا ہو؟ عشرہ مبشرہ میں ہو. چوتھی بات میں نے عرض کی کہ وہ مہاجرین میں سے ہو. یہ چاروں صفات، خصوصیات، یہ کوالٹیز بیک وقت جن 4 حضرات میں موجود تھی، انہی 4 کے مجموعے کو خلفائے راشدین کہا جاتا. بات سمجھ گئے دوست؟ اس لیے اگر آپ سے آئندہ کوئی پوچھے کہ بھئی آپ بتا سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین کتنے صحابہ ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ 4 ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ ان چاروں میں سے پھر پہلے نمبر کے خلیفہ اول کون ہیں، تو آپ کہیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیا ان کی خلافت پہ کسی نے اختلاف کیا یا سب کے سب کا اتفاق تھا؟ آپ کہیں گے سب کے سب کا اتفاق تھا. تو اس شخصیت کی نسبت کا مہینہ ہے دوست. اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی خاص مہینے یا کسی خاص دن کو لے کر کے ہم اسی دن وہ بات کریں پھر نہ کریں، یہ تو اس امت کا مزاج نہیں ہے. لیکن جب امت ایک چیز سے دور ہو جائے، بھٹک جائے، بھول جائے، اس کو یاد ہی نہیں رہے کہ خلیفہ اول کیا ہے، خلیفہ اول کس کو کہتے ہیں، باطل اتنی محنت کر چکا ہے، وہ اپنا اتنا گراؤنڈ بنا چکا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے دوست. ایسے للو پنجو گھوم رہے ہوتے ہیں. دنیا جہاں کی باتیں ہوں گی، کوئی پوچھے گا جی کیا، میں سانگ سناؤں گا، جی میں گانا سناؤں گا آپ کو. گانے سنانے کے لیے امت کے بچے اور نوجوان بچے اور بچیاں بھی تیار ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. امت کے پہلے خلیفہ کا نام بتا سکتے ہیں تو 90% مجمع خاموش ہوگا دوست. یہ تو اللہ کا فضل ہے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ بندہ مسجد اور مسجد کے ماحول سے جڑتا ہے تو دین کی بہت ساری باتیں انسان کے علم میں آ جاتی. لیکن جب ماحول سے آپ کٹ گئے اور کٹ چکے، پھر آپ کو نہ یاد رکھنا ہے نہ یاد رکھنے کی پرواہ ہے کہ خلافت کیا ہے اور خلافت کیوں ضروری ہے اور اس سے کیا فرق پڑے گا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ چند باتیں جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، آج اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. دوسری بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے یہ عام الفیل کے 3 سال کے بعد. عام الفیل
ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے. یہ واقعہ تو سنا ہے نا, سورہ فیل اتری. اس ابرہہ کے واقعے کے 3 سال کے بعد پیدا ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور اس واقعے کے 50 یا 55 دن, 2 روایتیں, اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تو اب آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر کی عمر میں کتنا فرق ہوا؟ 2 سے 2.5 سال کے درمیان کا فرق آتا ہے. بات سمجھ گئے؟ حضور علیہ السلام عمر میں بڑے ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق آپ سے 2 سال چھوٹے ہو گئے. یہ بات سمجھ گئے دوست؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی بعثت ہوئی نہیں. حضور علیہ السلام کو نبوت تو 40 سال بعد ملنی تھی. شرکیہ ماحول تھا, بت پرستی کا زمانہ تھا, عرب میں بت پرستی عام تھی. اور ایک بات اصولی طور پہ دوستوں یاد رکھیے گا ہمیشہ, جو ماحول آپ بنائیں گے وہی نام آپ اپنے بچوں کے رکھیں گے. آج جو ماحول دائیں بائیں کا بنا ہوا ہے, جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, فالو کرتے ہیں, ان کو آئیڈیل بناتے ہیں, ان کو سٹارز بناتے ہیں, بچوں کے وہی نام رکھنے. لہذا اگر آپ صحیح نام بتائیں گے وہ کہیں گے تو بہت پرانا سا ہے, کوئی اینٹیک نام ہونا چاہیے. اینٹیک کا مطلب یہ والے جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ماحول کے اندر, چاہے اس کے سر پیر کی سمت کیا ہے اور اس کا مطلب اور معنی کیا ہے, یہ پرواہ نہیں ہے کسی کو دوستوں. تو پھر آخر میں لام لگے یا شروع میں الف حمزہ لگے, اس کی پرواہ نہیں. نام بس ذرا جدید ہو, نیا سا ہو, اور لگے کہ بھئی یہ کچھ الگ ٹائپ کا نام ہے. شرک کا ماحول تھا, بت پرستی کا ماحول تھا. جو بچہ پیدا ہوتا اس کے نام میں شرک کی نسبت شامل ہوتی. تو بڑوں نے نام رکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عبد الکعبہ. کیا نام رکھا؟ عبد الکعبہ نام رکھا. اور یہ بہت سارے صحابہ میں آپ کو ملے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے, آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا عبد شمس ہے. عبد شمس. آپ نے ان کا نام تبدیل کیا, عبداللہ رکھا. اور بہت سارے صحابہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام تھا عبد الکعبہ. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تو ان کا نام بھی تبدیل کر کے آپ نے رکھا عبداللہ. بات سمجھ گئے؟ معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان کی نعمت آ گئی تھی حضور علیہ السلام نے اس کے شرکیہ نام کو پھر برقرار نہیں رکھا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ نقطے کی بات یاد رکھیں گے, بہت ساری جگہوں پہ بچ جائیں گے. جس کے ساتھ ایمان کی نسبت جڑ گئی حضور نے اس کے شرکیہ نام کو پھر باقی نہیں رکھا ہے, وہ ختم ہو چکا ہے. تو آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا. عمر میں 2 سال کا فرق ہے. اور ایک بڑا کمال یہ ہے صحابہ کے اندر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب اور منفرد صحابی ہیں کہ جن کی 4 نسلیں بیک وقت صحابیت میں رہی. 4 نسلیں. خود ان کے والد ابو قحافہ تھے, ان کے بیٹے اور ان کے پوتے. یعنی آپ سمجھے کہ بیٹا, باپ, دادا, پردادا. یہ تو آپ کو ملے گا کہ باپ بیٹا اسلام میں تھے, یہاں تک بھی ملے گا کہ باپ بیٹا اور دادا اسلام میں تھے. لیکن یہ خوش نصیبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی کہ ان کے والد حضرت ابو قحافہ ایمان لائے. بہت دیر سے لائے, بہت آخر میں لائے. اتنی دیر سے لائے کہ بڑھاپے سے جسم لاغر ہو چکا تھا, جسم میں کوئی بال سیاہ نہیں تھا, سفید بال تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے کہ میں نے ان کو بہت محنت کی تھی ان پر, لیکن یہ تیار نہیں ہوتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر جا کے یہ تیار ہوئے.
اور یہ کلمہ پڑھ کر اسلام لے آئے. اور جب اسلام لائے تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی، ان کے والد نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو بدنصیبی تھی کہ مجھے اتنی دیر ہو گئی اسلام لانے میں، تو اب تو میں بالکل ختم ہو چکا ہوں، تو میں اس دین کو کیسے سیکھوں گا، میں تو کچھ بھی یاد نہیں رکھ سکتا. آپ نے فرمایا تم پرواہ نہیں کرو، جا کے ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاؤ جو اس دین کا علم سیکھنے کے لیے فارغ ہو چکے ہیں، ان کی مجلس میں جا کے شامل ہو. اسی سے علماء نے لکھا کہ انسان کو یہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی عمر اتنی ہو گئی، اب یہ کیسے یاد، اب یہ کیسے یاد، اب یہ زبان پہ نہیں چڑھے گا، اب یہ نہیں ہو سکتا. انہی باتوں کو سامنے رکھ کر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں. آپ نے حوصلہ دیا، ورنہ جا کے ان صحابہ کے ساتھ، صفہ والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور اپنا دین سیکھنے لگے. تو 4 نسلیں آپ کی صحابیت کے شرف کے اندر داخل ہوئی دوستو. یہ ان کی ایک خصوصیت ہے. 18 سال ان کی عمر ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال، اس لیے کہ 2 سال کا فرق چل رہا ہے نا. اور ان کی حضور علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، چونکہ الجنس یمیل الی جنسہ، یہ دنیا کا نظام اللہ پاک نے رکھا ہے. ہر جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتا ہے. آپ ابھی دیکھیں گے اگر کوئی باہر ساتھی ملے گا، وہ اسٹاک ایکسچینج کی باتیں کر رہا ہوگا اور میں اس سے جڑا ہوا ہوں، تو میں بھی آہستہ 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 جا کے اس مجلس کو تیار کر لوں گا. جو جس ماحول کا حصہ ہے وہ اسی باتوں کو پسند کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، آپ کا گھرانہ، وہ فطری طور پر نجابت پر، شرافت پر، حیا، پاک دامنی پر مشتمل تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ فطری طور پر کہتے ہیں نا، ساری زندگی کبھی شراب کو، شرک کو، بت پرستی کو، بے حیائی کو، زبان سے غلط لفظ نکالنے کو پوری زندگی نہیں اختیار کیا. طبعاً قرب تھا، دوستی ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو 18 سال کی عمر کی دوستی جب شروع ہوئی، وہ حضور علیہ السلام کی وفات پر جا کے وہ مکمل ہو گئی. 43 سال حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہ گئے، آپ کے ساتھ جڑے. تو وہ ساری خیریں اور برکتیں جو آپ علیہ السلام کے پاس تھیں وہ ان کے پاس آئی. اسی لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، جو کچھ اللہ نے مجھ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے میں اللہ نے ڈال دیا، میں نے وہ سب کا سب اٹھا کے ابوبکر کے سینے میں ڈال دی، منتقل کر دی. مزاج شناس تھے، ہر چیز میں سمجھدار تھے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اور چہرے سے لگا کہ پریشان، غمگین، غصے میں، اور مزاجن غصے والے ہیں نہیں. ایسا بندہ غصے میں ہو تو یقیناً کچھ ہوا ہے. غصے میں آئے، مجلس میں حضور علیہ السلام کے قریب بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا ابوبکر کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ میں آ رہا تھا، راستے میں عمر مل گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کسی بات پر ہماری آپس میں بحث شروع ہوئی، بات آگے بڑھ گئی، مجھے غصہ ذرا زیادہ آ گیا اور میں نے ان کو سخت بات کہہ دی. جب سخت بات کہی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو غلط ہو گیا. تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، ان سے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن عمر نے بات دل پہ لے لی تھی تو وہ مجھ سے آگے نکل گئے تیزی سے. میں پیچھے، وہ آگے چلتے. گھر آیا، میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ گئے اور دروازہ بند کر دیا. حضور نے فرمایا آپ پہنچے، انہوں نے آپ کے منہ پہ دروازہ بند کیا؟ فرمایا ہاں بند کر دیا مجھے. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا مجلس میں آئے. اس لیے کہ تربیت تھی نا دوستوں، وہاں وہ گئے، ان کو احساس ہوا کہ غلط کیا میں نے، دروازہ نہیں بند کرنا چاہیے. وہ جب آئے بیٹھے، آپ علیہ السلام تو محسوس کر چکے تھے. آپ نے فرمایا عمر، وہاں پہ الفاظ ہے صاحب کے، آپ نے میرے دوست کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا.
حضرت ابوبکر کو کیا فرمایا؟ میرے دوست کے ساتھ. کیا شان ہے دوستو، آپ نے میرے دوست کے ساتھ ایسا کیا، اور غصہ ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی میری تھی، میں نے غلط جملہ کہا تھا. لیکن صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ان کی بات کو لے ہی نہیں رہے، توجہ نہیں، اتنا ناراض ہو گئے. پھر حضرت عمر سے فرمایا وہ شخص کہ میں ایک ایک کے پیچھے جا کے اس کو توحید کی بات کرتا تھا، تم میں سے کوئی میری بات لینے کے لیے تیار نہیں تھا. جس ساتھی نے میری بات کو فوراً قبول کیا تم نے اس پہ دروازہ بند کیا. پھر حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی میری تھی، آپ بات نہیں سنتے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کا مقام دوستو یہ ہوتا ہے کہ ان سے غلطی کوتاہی ہو بھی جائے، لیکن ان کے مقام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کی عزت کو قبول کرتا ہے، خیال رکھتا ہے اس مقام. تو آپ سخت ناراض ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معذرت کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول فرمائی، تب جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے. تو اس امت کی وہ شخصیت جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حساس تھے اور اتنا ان کا خیال رکھتے تھے کہ جن کے لیے آپ نے ناراضگی کا، غصے کا اظہار فرمایا، یہ اس شخصیت کی نسبت کا مہینہ ہے دوستو. کون سا مہینہ ہے دوستو؟ جمادی الثانیہ کا. اور کون سی تاریخ ہے؟ 22 جمادی الثانیہ. یاد رکھیں ہر مسلمان. یوم وفات خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، امام بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.